عوام کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب ووٹ دیں گے تو اپنی قسمت کو ووٹ دے رہے ہوں گے، یا اپنی خوش قسمتی کو دیں گے یا بد قسمتی کو دیں گے۔ برابری پارٹی کو دیں گے تو اپنی خوش قسمتی کو دیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام حکمران طبقے کو کہ وہ یہ بجلی کا مسئلہ حل کر کے دکھائیں، سوائے اس حل کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آج نہیں، کل بھی نہیں، ایک مہینے میں بھی نہیں، ایک سال میں بھی نہیں، کئی سالوں میں بھی نہیں حل کر سکتے یہ۔ ابھی 2046 تک آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے کئی پاور پلانٹس کو، اور گورنمنٹیں تو ایسی نہیں چھوڑیں گی کیپیسٹی چارجز لینا، کیونکہ گورنمنٹ نے چھوڑ دیا تو گورنمنٹ چلائیں گے کیسے؟ وہ ہمارے پیسوں سے تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور اپنا نام بنا رہے ہیں۔ ہر جگہ ان کی تصویریں لگتی ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا پہ موجود رہتے ہیں، ہر وقت یہ ٹی وی پہ آگے ہمیں بڑے بڑے بیانات سنا رہے ہوتے ہیں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیسوں سے، ہماری جیبوں سے بجلی کے پیسے نکال کے بلوں کے یہ حکومتیں چلا رہے ہیں اپنی۔ یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ واردات ہو رہی ہے۔ سوشلزم کے بغیر حل نہیں ہے پاکستان کا۔ یہ تو صرف ایک میں نے ایشو بتایا ہے، جتنے ایشوز ہیں سب کا حل اسی ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سوشلسٹ پارٹی برابری پارٹی ہے۔ دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم پاور پلانٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم ڈیموں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم پاور پلانٹ سے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ تو سورج کی روشنی سے سارا پاکستان چل سکتا ہے۔ یہ ہے جو اصل ظلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ایسے ایسا برابری پارٹی اب ہر شعبے کو کھنگالے گی، ہر شعبے کے اندر آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ساتھ اصل واردات، حکمران طبقہ، امیر حکمران طبقہ، امیر حکمران اشرافیہ، یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں واردات۔ السلام علیکم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سوشلزم کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے مسائل کا۔ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ اس سے بالکل نابلد ہیں آج کل۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں سوشلزم کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے بڑی جہالت ہے ہماری قوم کے اندر، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اگر سڑک پہ کھڑا ہوا آدمی ہو، گھروں میں بیٹھے مڈل کلاس ہو، یا جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کے اندر کوئی پڑھے لکھے لوگ باہر سے آ جائیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سوشلزم کیا ہے، اشتراکیت کیا ہے، لیفٹ اور رائٹ کیا ہے، بائیں بازو دائیں بازو کیا ہے۔ اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ سارا دن سمجھتے ہیں ٹی وی دیکھ کے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک سوشلزم نہیں آئے گا۔ اب اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ میں آپ کو آج جو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں پوری گورنمنٹ شامل ہیں، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ بھی، پنجاب گورنمنٹ بھی، سندھ گورنمنٹ بھی، اور پختونخوا گورنمنٹ بھی۔ صرف بلوچستان گورنمنٹ ہے جو جس میں اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے آئی پی پیز نہیں لگائے ہوئے۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو ہوش ربا انکشاف ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کیپیسٹی چارجز ہم دے رہے ہیں، لوگ عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے، لوگ بیچارے بے روزگار ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی اچھی ہے، نہ وہ اچھا لباس خرید سکتے ہیں عیدوں پہ بھی اپنی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو حالات پتہ ہی ہیں پاکستان کے کس طرح کے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس میں بجلی کا ہے، کیونکہ بلز اتنے زیادہ ہیں کہ عام عوام بھی افورڈ نہیں کر پا رہے، اور پھر ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی نہیں لگ پا رہی۔ انڈسٹری لگے گی کیسے؟ جب بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹری کیسے لگے گی؟ تو اگر انڈسٹریلائز نہیں ہوگا پاکستان تو ایسے ہی پاکستان ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک بالکل سمپل رول ہے اس وقت۔ انڈسٹریلائز ورلڈ کے اندر ہی آپ کا کوئی مقام ہے، ادروائز کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی تجارت کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب بجلی کے حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے 1940 بلین یعنی ارب روپیہ، 1940 ارب روپیہ ہم نے اس سال، پچھلا سال جو ہے اس میں دیا ہے کیپیسٹی چارجز۔ صرف کیپیسٹی چارجز آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ چاہے پلانٹ چلے نہ چلے آپ نے اس کو پیسے ضرور دینے ہیں۔ یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں ہماری حکومتوں نے ان کے ساتھ۔ اور اصل میں جو کاسٹ ہے، جو بجلی بنانے کی کاسٹ ہے، وہ صرف 1125 ہے، جس میں فیول ایڈجسٹمنٹ اور فیول کاسٹ اور یہ جتنے بھی باقی انفراسٹرکچر ہے وہ سب آ جاتا ہے۔ مطلب 1125 صرف ہم نے دینے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم سے 1940 ارب روپیہ لیا جا رہا ہے۔ مطلب جتنا ہے کاسٹ اس سے بہت زیادہ، 1.5 گنا زیادہ ہم اس کے علاوہ دے رہے ہیں۔ اب اس میں انوالوڈ کون کون ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں نا، جو گورنمنٹ خود ہم سے پیسے لے رہی ہے، مطلب گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے ہماری جیبوں سے پیسے نکال رہی ہے۔ یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا آج تک، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے،
پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے, سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے اور پختونخوا گورنمنٹ لے رہی ہے. اور یہ 1940 ارب روپیہ جو ہے اس میں سے 951 ارب جو ہے 951 وہ ہم گورنمنٹوں کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے, اپنی حکومتوں کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ وہ پلانٹ چلا سکیں. ہم ان کو کیپیسٹی چارجز پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں. ہم عوام ان کے جیبوں سے بلوں کے پیسے نکال کے گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے. یہ حال ہے سرمایہ دار, جاگیردار اور مافیاز کا جو ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وڈیرے اور یہ جو سیاسی پیر و مرشد گھرانے جو ہیں, یہ سب مل کے ہمارے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرے نمبر پہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ چائنا اور سیک پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں بھی کوئی سرمایہ دار انوالو نہیں ہے پاکستان کا بھی. جو چین اور سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ 700 ارب روپیہ ہم ان کو آج کل دے رہے ہیں کیپیسٹی چارجز. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو چین ہمارا جو دوست ہے جس کے ساتھ ہماری ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے, وہ بھی ہمیں پیسے نہیں چھوڑ رہا, وہ بھی ہم سے 700 ارب روپیہ ہم سے لے رہا ہے. اور یہ 36% بنتا ہے جو ٹوٹل ہے. پہلا جو تھا جو گورنمنٹ لے رہے تھے, گورنمنٹس لے رہی ہیں ہم سے پیسے, وہ ٹوٹل 1940 ارب کا 49% بنتا ہے, یعنی آدھا. اگر ہم وہ آدھی نکال دیں تو آپ کے بجلی کے بل کہاں جائیں گے آپ سوچ لیں, وہ زمین پہ ڈائیو کریں گے. لیکن یہ گورنمنٹیں ہمارے ساتھ جو ہے ظلم کر رہی ہیں, ہمارا استحصال کر رہی ہیں. اور اس میں تینوں گورنمنٹ شامل ہیں, اس میں پی ڈی آئی کی گورنمنٹ بھی شامل ہے, پی ایم ایل این بھی شامل ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی شامل ہے. یہ ساری حکومتیں ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں وہ صرف 291 ارب روپیہ ہے, اور یہ صرف بنتا ہے تقریباً 15% بنتا ہے باقی کا. اور اس میں کون لوگ ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اس ضمن میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پہلے کبھی کسی نے اس پہ رپورٹ بھی نہیں بنائی. جیسے شریف خاندان یا بھٹو زرداری خاندان نے جب حکومتیں کی ہیں, پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے, تو انہوں نے رپورٹ تک نہیں بنائی, نہ کسی سے مانگی, کیونکہ یہ خود اس میں انوالو تھے اور ان کے دوست انوالو تھے جو پاور پلانٹس لگا رہے تھے پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں یہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد شریف خاندان نے بھی اس کو لگایا اور یہ چلتا رہا. عمران خان کی گورنمنٹ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا. 2019 میں انہوں نے ایک رپورٹ بنا لی پہلی دفعہ, اسد عمر وغیرہ تھے اس زمانے میں, ان لوگوں نے ایک رپورٹ بنائی 2019 میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں بجلی کے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں. لیکن 2019 سے لے کے 2022 تک پی ڈی آئی کی جب تک گورنمنٹ رہی ہے, عمران خان اور پی ڈی آئی نے اس رپورٹ کو دبائے رکھا ہے, اس کو پبلک نہیں کیا, انہوں نے عوام تک جانے نہیں دیا اس رپورٹ کو. اس کی کیا وجہ تھی, اب میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں. داؤد گروپ جو ہے اس کا سب سے زیادہ شیئر ہے اس وقت جو کہ پاور پلانٹس میں ہے, اور وہ ہے ان کو ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں 108 ارب. 108 ارب یہ ہم سے لے رہے ہیں. اب داؤد گروپ کون ہے؟ جن کے رزاق داؤد ہیں. اور رزاق داؤد کون تھے؟ وہ عمران خان کے مشیر تھے. تو اگر یہ بات کھلتی تو ان سب کے نام آنے تھے, اور یہ اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جہانگیر ترین, وہ بھی اس وقت حکومت میں تھے, ان کے بھی پاور پلانٹس ہیں. ان کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ داؤد گروپ کا ہے, میں نے آپ کو بتایا. اور یہ ساری اوتھینٹک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان میں سے. یہ بڑی مشکل سے ہم نے بنائی ہے, ہم نے بڑی اس میں محنت کی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کا مستقبل اس کے اوپر اس وقت اس کا انحصار ہے. تو برابری پارٹی تو سوشلسٹ پارٹی ہے, عام لوگوں کے لیے بنی ہے, مڈل کلاس کے لیے اور ورکنگ کلاس کے لیے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ. ہم تو حکمران طبقے کے سیاسی دشمن ہیں, سیاسی دشمن, ذاتی نہیں. جس طرح وہ ہمارے سیاسی دشمن ہیں عوام کے, مڈل کلاس کے اور غریبوں کے, اسی طرح ہم ان کے سیاسی دشمن ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کون کون ہیں.
ایک لکی گروپ ہے, ان کو ہم دے رہے ہیں کیپیسٹی چارجز 50 بلین کے قریب, 50 ارب. پھر منشا گروپ ہے, میاں منشا کا جو گروپ ہے, ان کو ہم دے رہے ہیں 28 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز. اسی طرح ہم لبرٹی گروپ جو ہے اس کو ہم تقریباً 11.6 ارب ان کو دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیفائر گروپ ہے, جہانگیر ترین, سیف اللہ خان, مخدوم فیملی, اٹک گروپ, ٹپال گروپ اور ندیم بابر. ندیم بابر بھی آپ ذہن میں رکھیے, ندیم بابر بھی عمران خان کے مشیر تھے, ان کی بلکہ شاید کابینہ میں تھے, تو اس وجہ سے بھی یہ رپورٹ نہیں کی گئی اس وقت. تو یہ سارے ان کے میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے جن کا میں نے ابھی نام لیا. لیکن ایک اور ہے ان کے ہیں میرے پاس, جو کہ شریف فیملی ہے, جو نواز شریف اور شہباز شریف کی جو فیملی ہے, مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف. اچھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جرنلسٹ تھے, ایک صحافی تھے, اس کے بعد اور بھی صحافیوں نے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ سیاسی لوگوں کے پاس پاور پلانٹس ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. سیاسی لوگوں میں بہت کم لوگوں کے پاس پاور پلانٹس ہیں, اور ان کے پاس بھی بہت چھوٹا سا ہے. شریف فیملی جو ہے اسے صرف 3 کروڑ روپیہ صرف دیتے ہیں ان کو کیپیسٹی چارجز. چھوٹا سا پلانٹ ہے, 3 کروڑ صرف. میں اربوں کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, تو یہ 3 کروڑ کی میں بات اس وقت کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹس کی مد میں یہ ہم سے پیسے لے رہے ہیں, پرائیویٹ حکمرانوں کے طور پہ نہیں لے رہے. یہ ان کی واردات ہے اصل میں. مطلب گورنمنٹوں کے مد میں ہم پنجاب حکومت کو پیسے دے رہے ہیں, سندھ حکومت کو پیسے دے رہے ہیں, ہم پختونخوا حکومت کو پیسے دے رہے ہیں, ہم فیڈرل حکومت مطلب وفاقی حکومت کو پیسے دے رہے ہیں, حکومتیں پیسے لے رہی ہیں ہم سے. آپ سوچیں کہ اس سے بڑا آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے, اور یہ صرف ہمارے پاس ہے. کوئی پاکستان کی پارٹی اس کا حل نہیں بتا سکتی. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ پاکستان میں جتنے بھی آئندہ آنے والے بھی بحران ہیں, ان کا صرف اور صرف ہم حل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں. سوشلزم کے بغیر پاکستان کا حل نہیں ہو سکتا کوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر گورنمنٹ یہی رہتی ہے. یہ ساری گورنمنٹ رہیں گی, آپ لوگ بھی چپ بیٹھے رہیں گے, یہ بھی گھومتے کرتے رہیں گے, اسی طرح پیسے لیتے رہیں گے, کسی کے کان بھی جوں ہی رہیں گی, اور اسی طرح لوگ اور بدحال ہوتے جائیں گے, اور غریب ہوتے جائیں گے, اور محروم, مجبور, بے بس ہوتے جائیں گے اسی طرح. اور دن بدن غربت بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, اور دن بدن جو ہے وہ یہاں پہ مہنگائی ہوتی جائے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے, کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. نہ یہ پی ڈی آئی کے گورنمنٹ کے پاس ہے, نہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کے پاس ہے, اور نہ پی 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 یعنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, کیونکہ یہ سب اس میں شامل ہیں, اس واردات میں یہ سب اس کے حصے دار ہیں. اچھا, اب ہم جو کریں گے, اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں برابری پارٹی, ہم تو صرف ایک ایشو کی بات کر رہے ہیں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ سوشلسٹ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. جس طرح چین میں ہوتا ہے, چین میں کیسے گورنمنٹ چلتی ہے. چین میں تو ایک ہی پارٹی ہے, 1 پارٹی رول ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, اور چائنا کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ عام لوگ ہیں, عام لوگوں کے سپوت ہیں, عام لوگوں کے اندر سے ابھرتے ہیں, عام لوگ ان کی لیڈرشپ میں آتے ہیں, اور عام لوگ ہی چائنا چلاتے ہیں, اور ان کی پالیسیز تمام چائنیز کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے غربت ختم کی ہے وہاں پہ, انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنایا ہے کہ اب وہ جا کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. امریکہ کی معیشت یہ نہیں ہے, امریکہ کی معیشت سرمایہ داروں کی معیشت ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ سرمایہ دار معیشت ہے, لیکن چونکہ بہت بڑی معیشت ہے, چین سے بھی بڑی معیشت ہے اگر آپ جی ڈی پی دیکھیں, لیکن اس کا ثمر جو ہے وہ عام امریکی کو نہیں پہنچتا. چینی حکومت بالکل فرق ہے, وہ ایک سوشلسٹ حکومت ہے. اگر وہ سوشلسٹ حکومت ہے تو وہ ہے ہی عام لوگوں کی حکومت, اس لیے چین میں عام لوگوں تک وہ ثمر پہنچ رہا ہے, اور اس وقت وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ بھی آپ نے ٹرمپ کی ملاقات دیکھی ہوگی چین کے صدر کے ساتھ, تو پہلی دفعہ ٹرمپ جو ہے وہ چینی صدر کے سامنے تھوڑا سا حواس باختہ نظر آیا ہے, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ چین ہم سے بھی بڑی طاقت اس وقت کم از کم اس مذاکراتی ٹیبل پہ تو بن چکی ہے. اب آگے جا کے کیا کرے گی وہ تاریخ بتائے گی.
اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے سوشلسٹوں کی اور سرمایہ داروں کی اور لیفٹ اور رائٹ کی. تو ہم اگر آئیں گے برابری پارٹی تو ہم یہ کریں گے, سب سے پہلے حکومتی آئی پی پیز جو ہیں, جو کہ 49% جن کا حصہ ہے, 50% ہی کر لیں نا, 50% جن کا حصہ ہے, جن کو ہم نے 1940 ارب میں سے 700 ارب دیا ہے, نہیں سوری 1940 ارب میں سے جن کو ہم نے 951 ارب دیا, تو یہ ہم زیرو کر دیں گے. کوئی گورنمنٹ ہماری کسی صوبے میں یا وفاق میں کوئی کیپیسٹی چارجز نہیں لے گی, زیرو ہوگا. بجلی کی قیمت زمین کی طرف چلی جائے گی. دوسرے نمبر پہ ہم ایک سوشلسٹ ملک ہوں گے, ہم ایک سوشلسٹ پارٹی اس ملک کو چلائے گی. تو چائنا کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہوں گے اور ہم باہمی تعاون کی شکل اختیار کریں گے ان کے ساتھ. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک سوشلسٹ ملک ہے, اور سوشلزم جو ہے دنیا میں پھیلنا چاہیے. سرمایہ داری نظام اگر پھیلا ہوا ہے تو سوشلزم بھی پھیلنا ضروری ہے اس وقت. اگر اس پوری دنیا کے کرہ ارض پہ دنیا میں لوگوں کو اپنی بقا چاہیے تو وہ سرمایہ داری نظام میں نہیں ہے, وہ سب نے دیکھ لی ہے. سوشلزم یہ کر سکتا ہے کہ عام لوگوں کو خوشحالی دے اور ترقی دے. تو اگر ہم چائنا کے ساتھ ہمارا باہمی تعاون کا ایک رول بنے گا, رشتہ بنے گا, تو چائنا ان کو تو معاف نہیں کرے گا کیپیسٹی چارجز. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کیونکہ ایک سوشلسٹ بلاک جب بننا شروع ہوگا تو وہ ہمیں صرف معاف یہ نہیں کرے گا, وہ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے اور کام کرے گا جس سے اس ملک کے اندر ترقی ہوگی. اور چائنا بہت بڑا پلیئر ہے, صرف ایشیا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. لیکن چائنا آپ کو سرمایہ دار ملک سمجھتا ہے. چائنا کے کا فلسفہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے. وہ ہم سے اسی طرح برتاؤ کرتا ہے جس طرح تمام سرمایہ داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس طرح اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی تو چائنا بھی ہم سے کیپیسٹی چارجز نہیں لے گا, اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرے گا, کیونکہ یہ ایک بلاک بن رہا ہوگا, یہ سوشلسٹ بلاک بنے گا. تیسرے نمبر پہ ہم یہ کریں گے, جب یہ کیپیسٹی چارجز ختم ہو جائیں گے تو یہ جو گریڈ ہے نا, نیشنل گریڈ, اور یہ جو بڑے بڑے بجلی گھر ہیں اور یہ سب ختم کر دیں گے. ہم جائیں گے سولر انرجی پہ. یہ سولر انرجی پہ نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. اگر یہ کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے تو سولر کیسے لگے گا پاکستان میں, جبکہ سولر کے اندر ہی ہماری بقا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ وافر مقدار میں کوئی چیز ہے تو وہ سورج ہے, اور اس کی روشنی ہے, گرمی ہے, اور وہ ہر وقت ہر جگہ پہ ہے, پورے پاکستان میں. تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے گروتھ ہوئی ہے سولر کی, وہ جو روف ٹاپس پہ جو لگا ہوا ہے, جو زیادہ تر مڈل کلاس نے لگایا ہے, اور کچھ چھوٹی صنعتوں نے بھی لگایا ہے, کچھ چھوٹے بزنسز نے بھی لگایا ہے. لیکن وہ اس نے اچھی خاصی کھپت اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اب وابڈا یا لیسکو یا جتنے بھی یہ ایسکوز ہیں, ان کی کھپت اب ہو ہی نہیں رہی. اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر نہ لگاؤ. یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, مڈل کلاس کو یا ورکنگ کلاس کو یا چھوٹے صنعت کاروں کو یا چھوٹے بزنس مین کو, کہ آپ سولر نہیں لگانا اب آپ نے. حالانکہ یہ تو آپ کا حق ہے, آپ نے سولر لگایا, اپنی بجلی پیدا کی, کیا ایشو ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگانا, اس لیے کہ انہوں نے کیپیسٹی چارجز کھانے ہیں. اور کھا کون رہی ہے؟ گورنمنٹ خود کھا رہی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ واردات ہو رہی ہے, ڈائریکٹ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اس سے زیادہ ظلم اور آپ نے کتنا برداشت کرنا ہے. تو میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشلزم کے بغیر حل نہیں ہے پاکستان کا. یہ تو صرف ایک میں نے ایشو بتایا ہے, جتنے ایشوز ہیں سب کا حل اسی ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سوشلسٹ پارٹی برابری پارٹی ہے. تو عوام کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب ووٹ دیں گے تو اپنی قسمت کو ووٹ دے رہے ہوں گے, یا اپنی خوش قسمتی کو دیں گے یا بد قسمتی کو دیں گے. برابری پارٹی کو دیں گے تو اپنی خوش قسمتی کو دیں گے. ہمیں ہر جگہ پہ لوگ چاہیے جو ہمارے کارکن نہیں ہوں بلکہ لیڈر ہوں, اور پھر جو الیکشن لڑیں, پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں, لوکل باڈیز سے بھی لڑیں, ایکچولی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن لڑیں, اور ساتھ تمام صوبائی اور نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے اندر الیکشن لڑیں. اگر یہ نہیں آپ کرتے, ابھی بھی پاکستان ایسے رہے گا اور نیچے کی طرف جاتا جائے گا, ادھر بربادی ہوگی, تباہی ہوگی, جو پہلے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بڑھتی جائے گی. کیونکہ ابھی تو بجلی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, ان سے بجلی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں, حل کر کے دکھائیں.
سوائے اس حل کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تمام حکمران طبقے کو کہ وہ یہ بجلی کا مسئلہ حل کر کے دکھائیں. آج نہیں، کل بھی نہیں، ایک مہینے میں بھی نہیں، ایک سال میں بھی نہیں، کئی سالوں میں بھی نہیں حل کر سکتے. یہ ابھی 2046 تک آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے کئی پاور پلانٹس کو، اور گورنمنٹیں تو ویسے ہی نہیں چھوڑیں گی کیپیسٹی پہ چارجز لینا، کیونکہ گورنمنٹ نے چھوڑ دیا تو گورنمنٹ چلائیں گے کیسے؟ وہ ہمارے پیسوں سے تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور اپنا نام بنا رہے ہیں. ہر جگہ ان کی تصویریں لگتی ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا پہ موجود رہتے ہیں، ہر وقت یہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بڑے بڑے بیانات سنا رہے ہوتے ہیں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیسے ہمارے پیسوں سے، ہماری جیبوں سے بجلی کے پیسے نکال کے بلوں کے یہ حکومتیں چلا رہے ہیں اپنی. میں نے آپ کو بتایا کہ 1940 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں سال کا. تو تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ ہم جائیں گے مائکرو گرڈ پہ. ہم مائکرو گرڈ سسٹم پہ جائیں گے لیتھیم بیٹری کے ساتھ. میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. لیتھیم بیٹری کی پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے یہ. اس سے پہلے لیتھیم بیٹری اس طرح کی نہیں تھی، یہ صرف 2 سال کی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے اندر اس 2 سال سے پہلے یہ لگا چکے تھے سارے پاور پلانٹس. بلکہ ابھی تو ویس لغاری کہہ رہے تھے کہ وہ جی ہم تو ابھی اور لگائیں گے کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں. بھائی آپ کس سے کمیٹڈ ہیں؟ یہ کون سی کمٹمنٹ ہے جو ہمارے پہ آپ پہ عوام کے آپ کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ بتائیں ہمیں. یہ تو میں نے آپ کو نکال کے بتا دی معلومات، یہ تو بتاتے بھی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ ان سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ دینے کے مجاز ہیں. آپ مانگ کے دیکھیں، آپ نیپرا سے پوچھیں نا کہ یہ سارا ہمیں ڈیٹا دیں، آپ کو کوئی نہیں دے گا کیونکہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو ہم تو عام لوگوں کی پارٹی ہیں، ہم تو عام لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تو ان سے کوئی نہیں ڈرتے ورتے، اور نہ ہمارے ان کے ساتھ حصے ہیں، نہ ہمارے حصے ان کے ساتھ ہونے ہیں. تو اس لیے واحد ہماری پارٹی ہے جو یہ بات کر رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو آئندہ بھی کچھ کریں گے، پاور پلانٹس لگیں گے. ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی 21 میگا واٹ کے یہ اور پاور پلانٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کمیٹڈ ہیں. لیکن اس کے بعد آ کے اگلے دن جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے لمز میں جو یہ تقریر کر رہے تھے وہ بحث لغاری، تو انہوں نے اگلے دن آ کے پتہ نہیں کس طرح کس بنیاد پہ کہا، وہ بنیاد بتائی جائے ہمیں. کس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو 9 روپے کا یونٹ کر دیں گے. یہ کر ہی نہیں سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے آخری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لیتھیم بیٹریز پہ، مائکرو گرڈس پہ جائیں گے. پورے پاکستان میں سولر انرجی کے اوپر یہ ایک بڑا ایک بجلی کا آپ سمجھیں کہ ایک دیو کھڑا کریں گے ہم. اور ابھی تو سوڈیم بیٹری پہ بھی کام ہو رہا ہے. سوڈیم بیٹری کے اوپر اگر کام ہو رہا ہے اور اگر وہ کچھ عرصے میں ڈیولپ ہو گیا تو سوڈیم بیٹری لیتھیم بیٹری سے بھی بہتر ہے. یہ بہت زیادہ دیر کے لیے چلتی ہے، بہت ڈیوریبل ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ایفیشینٹ ہے. تو جس طرح لیتھیم میں انقلاب آیا ہے یہ سوڈیم میں بھی آنے والا ہے کچھ عرصے کے بعد. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم پاور پلانٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہم ڈیموں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم پاور پلانٹ سے بیٹھ گئے ہیں. یہ تو سورج کی روشنی سے سارا پاکستان چل سکتا ہے. ہم بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹ چلا سکتے ہیں اگر لیتھیم بیٹریاں بڑی لی جائیں، اور اس کے بعد اگر سوڈیم بیٹری بڑی آتی ہے تو بس آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جو گورنمنٹ کی جو آئی پی پیز ہیں جو 50% کے قریب کیپیسٹی پیمنٹ لیتی ہیں ہم سے، آدھے پیسے یہ لیتے ہیں، یہ صرف چلتے ہیں 67.5 ان کی ایفیشنسی ہے. مطلب یہ اپنی پوری صلاحیت پہ چل بھی نہیں رہے، یہ چل رہے ہیں 67.5 کی صلاحیت پہ. لیکن ہم سے پیسے جو ہیں وہ 100% پہ لے رہے ہیں. 100% پہ کیپیسٹی ہم ان کو دے رہے ہیں چارجز، جبکہ یہ 67.5 جو ہے اس پہ چل رہے ہیں. اسی طرح جو چائنا اور سی پیک ہمارا جو دوست ہے چائنا، وہ ہم سے جو اتنے پیسے لے رہا ہے 700 ارب روپیہ، وہ بھی اس وقت جو چل رہے ہیں وہ 78% پہ چل رہے ہیں. سب سے زیادہ ہے. پھر بھی چائنا کی پھر بھی ایفیشنسی ہے کہ 78% پہ وہ چل رہے ہیں، 12% ہم ان کو ویسے ہی دے رہے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ عجیب بات ہے وہ آپ کو حکمران طبقے میں ہر جگہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں آپ کے، جو گورنمنٹ کے آپ کے جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں، جس میں آپ کی حکومتوں کے
لوگ بھی ہیں, جیسے میں نے کہا تھا شریف فیملی بھی ہے, جہانگیر ترین بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے آپ کے میاں منشا اور داؤد گروپ اس طرح کے لوگ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں اس وقت؟ میکسیمم کیپیسٹی اگر 100 ہے, ان کی ایفیشنسی کیا ہے؟ یہ چل رہے ہیں 41% پہ, 41% پہ چل رہے ہیں. مطلب ہم ان کو 59% ویسے ہی دے رہے ہیں پیسے. یہ ہے جو اصل ظلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. ایسے ایسا برابری پارٹی اب ہر شعبے کو کھنگالے گی, ہر شعبے کے اندر آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ساتھ اصل واردات, حکمران طبقہ, امیر حکمران طبقہ, امیر حکمران اشرافیہ, یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں واردات. ہم آپ کو ایسے ایسا بتاتے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ ایک تو اس وقت بجلی کا اتنا معاملہ نہیں ہے جو جس کو معاملہ پیٹرول کا ہے. عوام جو ہے وہ گمراہ ہوئی ہے. سڑکوں پہ آپ کو رسمی کب نظر آ رہا ہوگا جب سے پیٹرول 70 روپے ہوا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہی قوم کو سوشلسٹ پارٹی نہ جانے کے اوپر جاہل قرار دیا. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جہالت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ کوئی بری چیز ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا. آپ کالجوں اسکولوں میں جائیں, میں تو روز جاتا ہوں, کسی سے پوچھتا ہوں کہ بائیں اور دائیں بازو کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. سوشلزم تو بہت بات کی بات ہے. تو یہ بات میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. اگر سوشلزم کے بارے میں اس ملک کے اندر آگہی نہ ہوئی تو اس ملک میں تو سرمایہ داری نظام کے اپنے اندر بھی بائیں اور دائیں بازو نہیں بن سکے گا. ابھی تو پورا ملک دائیں بازو ہے, پورا ملک دائیں بازو پہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ میں ایک آدمی نے میئر کا الیکشن لڑا نیو یارک کا, اور وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہہ کے جیت گیا. اس کا نام ہے زوران ممدانی. تو زوران ممدانی سوشلزم پہ جیتا ہے الیکشن, وہ کوئی کیپٹلزم پہ نہیں جیتا. اور وہ لیفٹ اور رائٹ پہ جیتا ہے. وہ لیفٹ کی فورس تھی, ٹرمپ کی جو فورسز ہیں وہ رائٹ کی فورسز ہیں. تو یہ ضروری ہے پاکستان میں ہونا. پیٹرول کی آپ نے بات کی, دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو فیول کاسٹ اتنی مہنگی ڈال کے بھی صرف 1125 بلین ہے جو ہمارا لگا ہے, جس پہ بجلی کی قیمت ہے جو ہم نے ایکچولی پاکستان نے بجلی بنانے کے لیے پے کی ہے. اس میں سب کچھ شامل ہے, فیول بھی شامل ہے, انفراسٹرکچر بھی شامل ہے. لیکن جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 1940 ارب ہے, یہ 1125 ہے صرف. تو بہت فرق ہے. یہ آپ سمجھیں گے اگر ہم اس کو ڈالتے ہیں تو یہ 2.5 گنا, مطلب 250% زیادہ ہے, 150% زیادہ ہے, 150%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فیول کا تو مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس فیول ہے نہیں, پاکستان کے پاس فیول نہیں ہے. اس پہ بھی بات کرے گی برابری پارٹی کہ پاکستان کے پاس جو معدنیات ہیں, پاکستان کے پاس جو گیس ہے, پاکستان کے پاس اگر کہیں پر بھی کوئی تیل یا پیٹرول ہے, کوئی بھی کسی قسم کا بھی تیل ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے برابری پارٹی ہے, سوشلسٹ پارٹی کیا کر سکتی ہے جو کہ یہ پارٹیز کبھی نہیں کر سکتی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. جس پر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ سائبر کی کاپی ان سے گم ہو گئی ہے, وہ آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو جھٹلا بھی رہے تھے کہ ایسا کوئی سائبر نہیں ہے. تو کیا آپ جو سوشل میڈیا پر آنے والی کیا ہے کسی اور سائٹ پہ, اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ کی خلاف ورزی ہے. کیا عمران خان کو اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ ہو. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر آئیں جیل سے, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سوشلزم اور کیپٹلزم کا صحیح گمسان کا رن پڑے. یہ سیاسی دو قوتیں آپس میں لڑیں, اور برابری پارٹی اس کو لیڈ کرے گی سوشلزم کو, اور عمران خان اور شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان کیپٹلزم کو لیڈ کریں گے. تو سارے یہ پورے ہوں, ان کی نفری پوری ہو, ہمیں تو فائدہ ہوگا عمران خان کے باہر آنے کا. لیکن عمران خان کوئی نقصان اس لیے ہوگا اس بات سے کیونکہ اس وقت سارا جو رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ جو ہے, وہ ایک دھڑے پہ اپنے اس کے خلاف ہوا ہے. سب کو معلوم ہے ان کے 3 دھڑے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این 3 دھڑے ہیں آپ کے سیاسی, اور یہ تینوں سرمایہ دار جاگیردار مافیاز ہی ہیں. تو وہ ایک دھڑے کے خلاف ہوئے ہیں,
اب یہ جو سائفر آیا ہے, اگر کسی نے اس بیوقوفی میں نکالا ہے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا, یا اس لیے نکالا ہے کہ کسی سازش کوئی کی گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا. بالکل ویسا نقصان ہوگا جیسے پہلے بھی عمران خان کے لیے جو یوٹیوبر نقصان پیدا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں بجائے باہر آنے کے. تو کوئی کسی قسم کی مفاہمت, کسی قسم کی کوئی سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی طرف جانے کی کوشش جو ہے وہ یوٹیوبر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا عمران خان. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت صاحب کو آپ کو مل کے عوام کو شعور دینے کی ضرورت نہیں, اور سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر وزیر اعظم تصور کرتے ہیں ان فیوچر تو یہ سال کب تک آپ کو وہیں رکھیں؟ نہیں, میں تو آپ کو تصور کرتا ہوں وزیر اعظم اگر آپ ہمت کریں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے میرے علاوہ, کیونکہ میں نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور نہ ہی میں کوئی حکومت کے کسی عہدے میں آؤں گا. ہاں, میں پارٹی چلاؤں گا, پارٹی جو ہے چلانا ضروری ہے, سوشلزم کی بات کرنا ضروری ہے, میرا یہی تاریخی فرض ہے, اس سے آگے میں کچھ کرنا نہیں چاہتا اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اس کے علاوہ زندگی میں. لیکن اقرار کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں کوئی نہیں ہو سکتی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, جڑت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اقرار پھر ایک سرمایہ داری نظام کے اندر ایک اور پارٹی بنا رہے ہیں. ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں, اقرار بالکل سوشلسٹ نہیں ہے. اقرار کا جو ترکی کا جو جھنڈا ہے اس کا رنگ ہے, اور ہمارا جو رنگ ہے لال جو ہمارے جھنڈے میں ہے وہ سوشلزم کا رنگ ہے. اور اقرار نے یہ بھی کہا ہے کہ سوشلزم کو مانتے نہیں ہیں, وہ کیپٹلزم کو ہی سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے, یہ ان کا اپنا خیال ہے. تو اقرار کے ساتھ تو کسی صورت میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہاں, اگر وہ سوشلسٹ ہو جائیں اور برابری پارٹی کو جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اچھا سر, ایک چھوٹا سا کویسچن. جی, کویسچن یہ ہے کہ جو سوشلسٹ پارٹی تھی وہ ایک ٹیبل اور 3 کرسیوں کی تھی. آپ تو لگژری ہاؤسز میں سوشلزم کی بات کریں تو یہ 2 ہوتی ہے. اگلی بات, کیا آپ نے کوئی کچن کیبنٹ یا شیڈو کیبنٹ بنائی ہے؟ اگر بنائی ہے تو وہ ڈسکلوز کریں. تیسری بات یہ کہ 1925 میں گنگا رام نے بڑا زبردست تجربہ کیا رنالا میں, پانی اپلفٹ کر کے بجلی بنا. ہمیں آج بھی جو پن اور پون بجلی, ونڈ ملز اور واٹر انرجی جو ہے سب سے سستی پڑتی ہے. یا پھر ہم جائیں تو پھر نیوکلیر انرجی کی طرف. آپ اتنے زیادہ جو سولر پلیٹس یہ لگ رہی ہیں 20-25 سال بعد آپ انہیں کیسے ڈسپوز کریں گی؟ لیتھیم یا جو سوڈیم بیٹریز ہیں ان کو کیسے ڈسپوز کریں گی؟ یہ ڈیزاسٹر ہے ریئلٹی کی طرف. میرے سوال ہیں یہ دیا. یہ آپ نے بہت ہی اچھے سوال پوچھے ہیں. یہ جو آپ نے پن بجلی کی بات کی ہے اور نیوکلیر انرجی کی بات کی ہے, میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا انفراسٹرکچرل کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ بات تو کہہ دینا تو بڑا آسان ہے, اس کو بنانا بڑا مشکل ہے. جس طرح ڈیم بنانا بھی کوئی اب فیزیبل نہیں رہا. تو لیکن ایک بات ہے, وہ جو آپ نے کی ہے وہ ہے پریزرویشن کے حوالے سے. اگر اس پلانٹ کی پریزرویشن اگر کوئی ایک نظام کر سکتا ہے تو وہ سوشلزم ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ریڈیلی اویلیبل پھر نہیں چاہیے ہوتے, پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر سوشلسٹ گورنمنٹ آتی ہے اور کافی عرصہ سوشلزم چلتا ہے تو ہم لانگ ٹرم میں ہم اس طرح کے پروجیکٹس میں بالکل جا سکتے ہیں, لیکن فوری طور پہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس کی انفراسٹرکچر کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. میں انجینئر ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مہنگے کام ہوتے ہیں سارے. کیا آپ کی پارٹی احتجاج کرتی ہے اس کے اوپر, چونکہ آئی ایم ایف نے وعدہ کر دیا آئی ایم ایف سے کہ ہم بجلی ختم کر رہے ہیں, سپلس کر رہے ہیں, اس کو بجلی کو پیٹرول کو بڑھا رہے ہیں جنوری میں, اس کے حوالے سے کیا کرتی ہیں آپ؟ احتجاج کرتے ہیں اس کے بارے میں پاکستان پورے میں آپ کی پارٹی؟ ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے, آج آپ سب کے سامنے مطالبہ کرتی ہے اس حکمران طبقے سے, اس ظالم حکمران اشرافیہ سے, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز, سیاسی پیر مرشد گھرانوں اور وڈیروں کی جو یہ قبائلی سرداروں کی جو اشرافیہ ہے کہ فوراً عوام کو ریلیف دیا جائے اور کیپیسٹی چارجز 0 کیا جائیں. یہ کر نہیں سکیں گے, لیکن ہمارا مطالبہ ہے یہ, ہم عوام کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں. تمام لوگوں کو ریلیف دیا جائے عوام کو, اور اپنے جو آپ نے گھروں میں بڑے بڑے سولر لگائے ہوئے پلانٹس, اور اس کے علاوہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر آپ انجوائے کرتے ہیں سارا دن گاڑیوں میں, ٹھنڈے اے سیوں میں, اور انڈسٹری نہیں لگنے دے رہے اس ملک میں. ابھی شبر زیدی نے بالکل ٹھیک کہا
انہوں نے کہا کہ یہاں کپاس ختم کر کے گنے لگائے گئے ہیں تاکہ گنے، حالانکہ گنا تو اتنا پانی چوستا ہے ہمارا زمین کا، اور پانی ہر قسم کا جو ہے اس میں لگتا ہے، جہاں سے بھی پانی ہم لے کے آ سکتے ہیں، آبی ذرائع جو ہیں، تو وہ جو اتنا گنا ہم لگا رہے ہیں وہ کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ تاکہ ان کی شوگر ملز چلیں. حالانکہ ہمیں شوگر امپورٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم امپورٹ کریں، لیکن چونکہ انہوں نے انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں حکمران طبقے نے، تو یہ شوگر بنانا چاہتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، اور یہ پھر شوگر بنا کے ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں، پیسہ بھی بناتے ہیں اوپر سے. ہم ہمارے پانی سے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ شوگر مل جو ہے وہ چلا کے شوگر بناتے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. تو دیکھیں نا، ایک ایشو تھوڑی ہے اس ملک میں، سارے ایشوز جو ہیں وہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہی حل کر سکتی ہے، کوئی اور مائی کا لال اس ملک میں یہ حل نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جی.